جی ناظرین، کشمیریوں کی آواز کے حوالے سے اور کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے کشمیری اپنی آواز بلند کرتے ہیں، لیکن اس آواز کو ہمارے جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے والے حکمران ہیں ان تک ان کی آنکھیں جگانے کے لیے جو ہے وہ ناکافی ہے۔ اسی حوالے سے برطانیہ میں رہ کر پہلے ایشین جو آزاد کشمیر کے سپوت تھے 1985 میں جو ہے لارڈ میئر منتخب ہوئے برطانیہ میں اور کشمیریوں کے لیے آواز کو بلند کیا۔ ہمارے ساتھ عجیب صاحب سابق لارڈ میئر جو ہیں وہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ان کے ساتھ جو ہیں سابق کونسلر نیو کیسل برطانیہ سجاول خان صاحب بھی آج کشمیر پریس کلب میرپور میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کے جو ٹور ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ جی، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں میرپور پریس کلب کا کہ یہ میری پہلا موقع تھا، اپرچونیٹی تھی کہ میں نے یہاں دیکھا اور صحافیوں سے وہ ایڈریس کیا۔ تو کشمیر کی جو کہانی ہے ویسے بڑی طویل ہے، اس کی جو ہے 1948 سے لے کر آج تک۔ مختصراً میں یہ عرض کروں گا کہ برطانیہ نے ہم نے اس ایشو کو زندہ رکھا، آدھو ہم وہاں بھی کافی منقسم ہیں، آپس میں گروپس بنے ہوئے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، لیکن میری نظر میں کشمیر آزاد کشمیریوں کی اپنی خود کی جدوجہد سے ہوگا، اور اس جدوجہد کو وہ جاری ساری رکھیں، کیونکہ آزادی کی جو تحریکیں دنیا ہمارے سامنے ہیں، اس سے قبل جن قوموں نے آزادی حاصل کی ہے کبھی ان کو صدیاں لگ گئی ہیں، لیکن مشکل مجھے دکھائی دیتا ہے۔ دنیا کے جو گلوبل پالیٹکس ہے وہ چینج ہو گئی ہے، نیو بلاکس جو بین الاقوامی سطح پر بن رہے ہیں سیاسی لحاظ سے، دنیا کے پاس سب بہت ممالک کے ساتھ نیوکلیئر ویپنز پوزیشن کر رہے جیسے ہندوستان پاکستان، تو جنگ کی صورت میں تو مشکل ہے۔ تو جب تک کشمیریوں کو آگے نہیں کیا جائے گا، ان کو خود اپنی آزادی کے لیے باہر جا کر دنیا کو نہیں بتائیں گے، تب تک کشمیر کی آزادی ناممکن نہیں، مشکل۔ بالکل جی، ہمارے ساتھ اس وقت سابق کونسلر وہ آلڈر مین کا خطاب پانے والے سجاول خان صاحب موجود ہیں، جو نہ صرف کشمیریوں کی نمائندگی کرتے ہیں بلکہ اپنے ملک سے ان کی محبت جو ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اب میرپور کے جو مسائل ہیں، میرپور کی عوام کے مسائل ہیں، اس حوالے سے حال پلیٹ فارم پر صفِ اول کا کردار ادا کرتے ہیں، اور آج وہ کشمیر پریس کلب میں موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ بے شمار ان دنوں جو ہاٹ ایشو انہوں نے اٹھایا کہ میرپور آزاد کشمیر میں جہاں کرونا وبا ہے، وہیں پر ماحولیاتی آلودگی پر ان کے مختلف سٹیٹمنٹس ہم گاہ بگاہ جو اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، کہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تھوڑی دیر پہلے میری کمشنر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور میں نے ان کے آگے یہ ریز کیا ہے کہ جتنے بھی پلازا مالکان ہیں ان کو یہ موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ پارکنگ سپیس پیدا کریں۔ اور وہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کے آدھے پلازے ہیں یہاں پر، اور میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ڈیولپ کنٹریز میں جب بھی کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو اس کی پارکنگ کی ریکوائرمنٹ کو پہلے سوچا جاتا ہے۔ جب تک وہ پارکنگ کی ریکوائرمنٹ نہ مہیا کریں اس وقت اس بلڈنگ کو لوکل اتھارٹی اجازت نہیں دیتی کہ آپ یہ بلڈنگ بنائیں، لیکن یہ بلڈنگز تو بن گئی ہیں، ابھی یہ چاہیے کہ اس کو کہ اپنے امپلیمنٹ کریں، کیونکہ کمشنر صاحب ڈویژن کمشنر ہیں، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس بات پر یہ وعدہ کیا مجھ سے کہ میں آئندہ آنے والے وقت میں اس کے متعلق یہ اٹھاؤں گا، اور اس کے متعلق میں نے یہ بات بھی ان کے ساتھ کی ہے کہ برائے مہربانی یہاں پر جو کہ پیڈسٹرین ہیں ان کے لیے زیبرا کراس نہیں بنے ہوئے، اور اس کو بھی امپلیمنٹ کریں، اور اس کے علاوہ یہاں پر فلائی اوورز ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو سیفٹی مل سکے۔ ایشو آف کشمیر از اے ویری سینسیٹیو ایشو۔ اس کو ریزولو کرنے کے لیے پاکستان گورنمنٹ کو یہ ضرور چاہیے کہ انٹرنیشنل لیولز پر لابیز کمپنی ہائر کرے
جو اوورسیز کشمیریز ہیں جن کا تعلق زیادہ تر ضلع میرپور سے ہے، وہ جب بھی یہاں کشمیر پریس کلب میرپور میں آتے ہیں تو ہماری یہ روایت ہے کہ ہم ان کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں، چونکہ یہ لوگ ہمارے اوورسیز کشمیری جو ہیں یہ بنیادی طور پہ ہمارے سفیران کشمیر ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہی کے دم قدم سے برطانیہ میں مسئلہ کشمیر عالمی سطح پہ اجاگر ہو رہا ہے۔ بالکل جی ناظرین، جیسا کہ آج آپ نے دیکھا کہ سابق کونسلر اور جو الڈرمین ہیں نیو کیسل جناب سجاول خان صاحب، ان کے جو جذبات تھے کشمیر کے حوالے سے، اگر صحیح معنوں میں ہمارے حکمران بھی یہی جذبہ لے کر کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں تو پوری دنیا میں اس مسئلے کو جلد از جلد جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین کے ساتھ فیصل گلزار، عدالت نیوز، میرپور، آزاد کشمیر۔